بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، عبادت، نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کے لیے قیام کرنا، کسی اور کے لیے نظر و نیاز ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام نازل و اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، علم حاصل کرنے کے اللہ رب العالمین نے کچھ ذرائع ہم انسان کو مہیا کیا ہے، جس میں سے ہر انسان کے پاس حواس، حس جسے کہتے ہیں، سینس جسے کہتے ہیں، سینس کے ذریعے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے۔ جیسے آنکھ ہے، آنکھ کسی چیز کو دیکھ کر اس کا رنگ بتاتی ہے کہ رنگ سفید ہے، کالا ہے۔ زبان ہے، مزہ چکھ کر بتاتی ہے کہ کڑوا ہے، میٹھا ہے۔ ہاتھ ہے، بتاتی ہے کہ چیز نرم ہے یا گھٹ ہے۔ اس طریقے سے یہ علم کا ایک حصہ، ایک ذریعہ ہے حصول علم کا۔ لیکن یہ حصول علم جو حواس ہے، حواس کے ذریعے سے، حس کے ذریعے سے جو علم حاصل کرتا ہے انسان، یہ کبھی کبھی غلطی بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ریل گاڑی میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بازو سے جھاڑ وغیرہ چل کر جا رہے ہیں۔ حقیقت میں بات ایسی نہیں ہے۔ فوراً میری اور آپ کی عقل مجھے بتاتی ہے کہ درخت نہیں چل رہے ہیں، بلڈنگ نہیں چل رہی ہے، ہماری گاڑی چل رہی ہے۔ یہاں پر جہاں پر آنکھوں کا علم خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، وہاں پر آ کر عقل بتاتی ہے انسان کو کہ تمہارے آنکھ غلطی کر رہی ہے، تمہاری آنکھوں کی اصلاح کرتی ہے۔ اور اسی طرح زبان ہے، زبان کا مزہ بھی کبھی غلط بتاتا ہے۔ انسان، ایک میٹھا انسان ہمیشہ کھاتے رہتا میٹھا ہے، لیکن جب اس کو بخار لائق ہو جائے، وہی میٹھا جب اس کو دیتے ہیں تو بد مزہ بتاتا ہے، مزہ نہیں بتاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ میٹھا کا رنگ مزہ بدل گیا؟ نہیں، بلکہ اس کی زبان اسے دھوکہ دیتی ہے، اس کا علم اسے دھوکہ دیتا ہے۔ وہاں پر اس کی عقل بتائے گی کہ بخار کی وجہ سے تجھے دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے۔ مزہ وہی ہے، میٹھا وہی ہے، لیکن مزہ بدلنے کا مقصد یہاں پر علم جس کے ذریعے علم حاصل کیا، وہاں پر دھوکہ ہوتا ہے، وہاں پر عقل ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہاں پر حواس خمسہ جو ہمارے پاس ہے، حواس ستہ جو ہمارے پاس ہے، جو سینس ہے ہمارے پاس، یہ سینس سے جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، جب وہ غلطی کرتی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے کون سی چیز استعمال کی جاتی ہے؟ ہماری عقل استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن عقل کو بھی ایک لمٹ رکھا گیا ہے۔ عقل کے ذریعے جو علم انسان حاصل کرتا ہے، اس کا بھی ایک لمٹ رکھ دیا گیا ہے۔ وہ بھی کبھی کبھی غلطی کرتی ہے، بنا غلطی کے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اور یہ عقل جب تک اس عقل کے رہنمائی کے لیے، اس عقل کی ناک میں، جب اس کے ناک میں جو رسی ڈالی جائے، وہ عقل کے ناک میں جو رسی ڈالنی چاہیے وہی قرآن ہے۔ قرآن کا علم جب عقل کو مل جائے تو انسان کی رہنمائی، اس کی منزل مقصود جو جنت ہے، وہاں تک اس کو برابر لے کر جاتی ہے۔ یہ عقل انسان کی بہت بڑی غلطی کرتی ہے بہت سارے معاملات میں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مثال ہے، انسان محنت سے پیسہ کماتا ہے، جماتا ہے، اس کی عقل کہتی ہے کیوں غریبوں میں تقسیم کروں میں؟ یہ میری محنت کا پیسہ ہے، یہ میری محنت کا پیسہ ہے، یہ ہم نے کمایا ہے،
ہم کیوں غریبوں کو دوں، ہم کیوں دوسروں کو دوں، ہم کیوں کسی کو مدد کروں، میرا مال میری مرضی۔ عقل کہتی ہے یہ بات، لیکن شریعت اس بات کو، قرآن اس بات کو نہیں مانتی۔ عقل غلطی کرتی ہے، لیکن اس عقل کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ قرآن مجید کرے گا۔ اس طرح ہماری عقل میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، فطور آتا ہے، کئی معاملات میں قرآن و حدیث کا بھی انکار ہو جاتا ہے، لیکن ان سارے معاملات میں یاد رکھے سب سے اہم چیز جو مجھے اور آپ کو جاننا ہے، جب تک میری عقل قرآن کے تابع نہ ہو تو میری اور آپ کی زندگی بیکار ہے۔ قرآن کے تابع جب ہیں تو یہ نہ کہنا کہ صرف قرآن کافی ہے، رسول حدیث نہیں۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے، پیروی کے ذریعے اللہ کی اطاعت میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ یہی راستہ میرے اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو آئیے میں اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری زندگی میں جو معاملات آج بہت خطرناک اختیار آج ہمارے عقل کے ذریعے سے کئی گروپ بن چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر اپنے عقل کا استعمال کیا، اور اس کی وجہ سے کئی احادیث کا انکار کر دیتے ہیں اور کئی قرآنی معاملات کا بھی وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ تو آئیے عقل کے معاملے میں مجھے اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ عقل جو ہے وحی الہی کے تابع ہو، عقل وحی الہی یعنی قرآن کی تابع ہو۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عقل کے معاملے میں چند لوگ، چند اہل علم اور چند ہمارے مسلمانوں کی ایک گروپ یہ کہتی ہے کہ حدیث کو بازو رکھ دیا جائے، صرف قرآن کو تھام لیا جائے تو ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں دوستو، ہرگز نہیں۔ اگر حدیث کو بازو رکھ دیا جائے تو ہمارے مردوں کو دفنانا کس سنت پر آپ کرنا ہے؟ کون سے طریقے پر ہم اپنے مردوں کی نماز جنازہ ادا کریں گے؟ کون سے اس سے ان کی تجہیز و تکفین کا کام آپ کریں گے؟ اس طریقے کے بہت سارے معاملات پیچیدہ ہو جائیں گے۔ تو آئیے حدیث اور قرآن اور حدیث لازم اور ملزوم ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اب رہی بات قرآن کی، جو عنوان میں آج آپ کے سامنے سب سے اہم بات آپ کے سامنے جو بتانا میرا مقصود ہے وہ ہے آج ہمارا تعلق قرآن سے کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن سے میرا اور آپ کا تعلق اور ربط ختم ہو چکا ہے، یوں کہوں تو نہ کے برابر ہے، نہ کے برابر ہے میرا اور آپ کا قرآن سے تعلق۔ قرآن ہم سے کیا مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر نقل کرتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ لوگو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اے لوگو، قرآن میں جب بھی تم یا ایہا الذین آمنو کا لفظ پڑھتے ہو، یا ایہا الذین آمنو کا لفظ جب بھی پڑھتے ہو تو چوکنا ہو جاؤ، اپنے کان دھرو، اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے آپ کو اس لیے تیار کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آگے اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی عذاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کسی عذاب سے تنبیہ کرواتا ہے، یا تمہیں کوئی مصیبت آنے والی ہے اس مصیبت سے تمہیں ہوشیار کرواتا ہے، یا پھر تمہیں جنت کی خوشخبریاں دے رہا ہے۔ اس کے لیے تم اپنے کانوں کو تیار رکھ لو، جیسے ہی یا ایھا الذین آمنو کا لفظ سنتے ہو۔ ہمیں کیا معلوم مولوی صاحب قرآن میں کیا پڑھاتے ہیں، امام صاحب کیا پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا ہوتی ہے، ہم کو آتا نہیں تو ہم کو سمجھ میں کیا آئے گا؟ یہی تو افسوس کی بات ہے دوستو، یہی تو بہت افسوس کی بات ہے۔ آئیے آپ کو بتاتا چلوں اس کے فوائد بھی کیا ہیں جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو قرآن سے تعلق نہیں رکھتے ان کے نقصانات بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ تو ایک یہ عقل، جو انسان اپنے عقل سے چلتا ہے، اس انسان کے لیے اگر قرآن سے وہ تعلق نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا نقصان ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان جب عقل سے اپنے آپ کو، اپنے عقل کو استعمال کرے گا قرآن کے علم حاصل کرنے کے معاملے میں۔ کیسی عقل؟ ہم بڑے ہو گئے مولوی صاحب، ہم کو کیا آتا پڑھنے کے لیے، ہم کو کیا آتا، ہماری عقل موٹی ہو گئی ہے۔ نہیں دوستو، یاد رکھو قرآن کا سیکھنا، قرآن کا پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے سمجھیے اپنے لیے۔ اس لیے کہ آپ کو بتاتا چلوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام مسلم کی نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 2408 ہے، جس میں حضرت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وزنی چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں۔ تو اس میں پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اولھا کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، یہ بہت وزنی چیز ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ میرے اہل بیت ہے، میرے خاندان ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ تو یہاں پر ایک گروپ ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کا نام بہت لیتے ہیں، محبت رسول کے دعوے بھرتے ہیں۔ میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرتا ہوں، جب ہمارے سامنے قرآن آ جائے، شریعت آ جائے، احکام الہی آ جائے، اور دوسری جانب محبت رسول ہے، محبت رسول کے اہل خاندان کی محبت ہے، دونوں ساتھ میں ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میرا خاندان ہے، دونوں کے درمیان تضاد ہو جائے، دونوں کے درمیان ٹکر آ جائے، مقصود یہاں پر یہ ہے کہ محبت کو مقدم رکھا جائے یا شریعت کو مقدم رکھا جائے۔ جب یہ دونوں باتیں سامنے آئے تو ہمارے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا گروپ، ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی جماعت محبت کو سامنے رکھتے ہیں، قرآن کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امہات المومنین ام صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی کے دربار میں وہ مخزومیہ خاندان کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا چوری کرتی ہے، قانون سنایا گیا، فیصلہ سنایا گیا ہاتھ کاٹنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے لوگ آئے، پوچھے کس کو پیش کریں گے؟ اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی حضرت اسامہ کو پیش کیے۔ اللہ کے نبی جن سے بہت محبت کرتے تھے، ایسی محبت اللہ کے نبی کرتے تھے، وہاں پر موجود تمام صحابہ کہنے لگے اسامہ سے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے ہیں، اسامہ کی بات کو مان لیں گے۔ اسامہ جاتے ہیں، یہ محب رسول ہیں، رسول سے محبت کرنے والے جاتے ہیں، ریکمنڈیشن کرتے ہیں اللہ کے نبی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس فاطمہ نامی عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اللہ کے نبی غصے میں آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کیا اللہ کے حدود میں دخل اندازی کرتے ہو؟ فوراً لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ممبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا۔ یہ وہ فاطمہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ دوستو یا محبت مقدم ہے یا شریعت مقدم ہے؟ کورٹ کے اندر محبت نہیں چلے گی، عدالت کے اندر حشر کے میدان میں عدالت جب لگائی جائے گی، آج کورٹ میں آپ جا کر محبت کے دعوے کرو، چلے گا؟ پروف پوچھے گا، ایویڈنس پوچھے گا، اس کے پاس قانون چلے گا، قانون کورٹ کے اندر، محبت کی بات نہیں چلے گی۔ جب دنیا کا چھوٹا سا کورٹ اس بات کو نہیں مانتا ہے، بتاؤ دوستو وہ کورٹ جہاں پر انصاف ہی انصاف ہوگا وہاں کے لیے ہم کیا لے کر جائیں؟ کیا محبت، جھوٹی محبت لے کر جائیں؟ لہذا یہ امت کا بہت بڑا گروپ، ایک بہت بڑا طبقہ صرف عاشقان رسول اور اہل بیت سے محبت کا نام لے کر قرآن کی بے شمار تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے۔ لہذا اللہ کے نبی سے، اللہ کے اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے، لیکن جب قانون آ جائے، شریعت آ جائے، قرآن آ جائے، قرآن کے فرامین کو مقدم رکھا جائے، بعد میں اہل بیت کو اس مقام ہے، لیکن قرآن سے آگے کسی کا مقام، قرآن کا مقام اور مرتبہ اس سے اونچا اور اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بعد علم کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے کوئی انسان ڈاکٹر بنتا ہے، اگر اس انسان کے پاس چلے جائیں، جا کر اسے ایک انجینئرنگ کا سوال کر لیا جائے، جواب دے سکے گا؟ نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح کوئی بھی فیلڈ میں انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس فیلڈ تک محدود ہو جاتا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہے، کہتے ہیں من اراد العلم، جن کو علم کا ارادہ ہے، فلیسر القرآن فإنہ العلم الاولین والآخرین، لوگو جس کو علم حاصل کرنے کا ارادہ ہو وہ قرآن سے علم حاصل کرو، جس میں اولین آخرین قیامت تک کا ہر علم اس میں میسر ہے۔ اللہ اکبر۔ علم کے اعتبار سے اتنی شاندار کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم ٹھوکریں کھاتے گھوم رہے ہیں۔ اتنی بہترین اور معزز کتاب میرے اور آپ کے پاس موجود،
اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے نبی کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارے نبی نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، لوگوں اللہ رب العالمین نے اقوام کی، قوموں کی سربلندی، عزت، ان کو بلندی پر پہنچایا صرف اس قرآن کی وجہ سے۔ جن لوگوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا اللہ انہیں ذلیل کر چھوڑ دیا۔ آج امت مسلمہ ذلیل ہونے کا سب سے بڑا کارن، سب سے بڑا وجہ اگر کوئی ہے تو یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو مکمل چھوڑ دیا، قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم من تعلم القرآن، لوگوں تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ تم میں بہترین آدمی، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ آج ہم پہ پوچھ لیں تو سب سے بہتر آدمی پیسے والے کو مان لیں گے، عہدے والے کو مان لیں گے، جاہ و منصب والے کو مان لیں گے، ایک بہترین امپلائی کو مان لیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، یہ سب نہیں، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ بتاؤ ہم قرآن کتنے لوگ پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ ہر آدمی جائزہ لے، ہر آدمی جائزہ لے۔ اس کا بھی نقصان آپ کو انشاءاللہ بتاتا چلوں، شاید 1-2-4 منٹ زائد ہو جائے، مجھے معاف کرنا۔ اور قرآن کے ایک اور فائدہ یہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں تمہیں زندگی میں پریشانی لائق ہو جائے، تمہیں زندگی میں تکلیف لائق ہو جائے، تمہیں ٹینشن آ جائے، تمہاری بی پی ہائی ہو جائے، فوراً قرآن لے کر بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھتے بیٹھ جاؤ، قرآن سنتے بیٹھ جاؤ، تمہارے زندگی سے تکلیف دور، ختم، سب پریشانیاں دور ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا، اس لیے کہ ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ سورہ بقرہ برکت کا سبب ہے، اور جو سورہ بقرہ نہیں پڑھتے ان لوگوں کے گھر میں جن، جادو وغیرہ کے اثرات ہو سکتے ہیں، جنات کا اثر ہو سکتا ہے، جس سے تفسیر میں اہل علم نے بتایا کہ جن کا اثر سے ہی جادو ہوتا ہے، لہٰذا جن کے گھروں میں بھی جادو کی پریشانیاں، جن کی پریشانی ہے، بے روزی کی پریشانی، بے برکتی کی پریشانی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس لیے کہ اس کے اندر برکت ہے۔ کہاں ہوتی ہے میرے اور آپ کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت روزانہ؟ آئیے قرآن سے تعلق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث بھی آپ کے حوالے کرتے چلو۔ اگر انسان کا تعلق کسی مضبوط چیز سے، ایک بڑے آدمی سے رہتا ہے، ایک سیاست دان سے رہتا ہے، ایک لیڈر، ایک منسٹر سے رہتا ہے، تو سینہ تان کر اپنے محلے کے اندر گھومتا ہے۔ کیوں؟ لوگ اس کے پاس آتے، بھائی ذرا کام کرا ڈالو نا، کام کرا ڈالو نا۔ جب وہ پارٹی ہار جاتی ہے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا، کیونکہ اس کا تعلق کس سے تھا؟ ایک پاورفل لیڈر کے ساتھ تھا، ایک پاورفل لیڈر کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو اس کی عزت تھی، اس کی قدر تھی، ہر آدمی اسے سلام کرتا تھا، ملتا تھا۔ اور ویسے ہی گھر کے اندر پانی کا جو ہیٹر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا ہیٹر بنا ساکٹ میں لگائے بچہ کھیلتا ہے تو کسی کو پریشانی نہیں، کھیلتا ہے، نارمل لوہا ہے، کھیلتا ہے۔ اگر وہی پانی کا ہیٹر لے جا کر آپ ساکٹ میں لگا کر سوئچ آن کرے تو بولیں گے بچے کھیلنے کے لیے دیں گے؟ بچہ تو دور کی بات ہے، بڑا بھی نہیں جائے گا اس کے قریب، اس لیے کہ معلوم ہے کہ جو ہیٹر 2 منٹ پہلے نارمل لوہا تھا وہ اب پاورفل لوہا بن چکا ہے، اس کا تعلق ایک پاورفل چیز سے ہو گیا ہے، اس کے اندر حرکت آ گئی، قوت آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں فابشروا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، فإن هذا القرآن طرفه بيد اللہ، اس قرآن کا ایک کونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس قرآن کا ایک کونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَطَرْفُهُ أَيْدِيَكُمْ، اور دوسرا کونا تمہارے ہاتھوں میں ہے، فَتَمَسَّكُوا، تم بس تم اس کو لازم پکڑ کر رکھو، جب تک تم اس کو پکڑ کر رکھو گے تمہیں کبھی ہلاکت اور بربادی اور پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمایا، پریشانیوں کا حل بتایا اللہ کے نبی نے اس میں، کہ تم قرآن کو لازم پکڑ کر رکھو گے تو تمہیں پریشانی، ہلاکت اور بربادی تمہارے قریب تک نہیں آئے گی۔ آج کہاں ہے دوستو میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ پریشانی سے ہر آدمی پریشان ہے، ہر ایک کی زندگی پریشان ہے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ قرآن کی طرف رجوع نہیں ہوتے، قرآن سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق جوڑنا نہیں چاہتے۔ آئیے قرآن کا دنیا کا یہ حال، دنیا کے اعزازات یہ ہیں۔
آخرت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں انسان آئے گا، اس انسان سے، کون سا انسان؟ جو صاحب قرآن ہوگا۔ صرف حافظ قرآن نہیں کہا گیا یہاں پر، صاحب قرآن۔ انسان حافظ ہے لیکن عمل نہیں کرے گا کہ جنت پہ چلا جائے گا؟ یہاں پر اللہ کے نبی حافظ قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیے، صاحب قرآن۔ قرآن کو اپنا دوست بنائے، قرآن کو اپنا دوست۔ کیسا دوست؟ ابو بکر کو اللہ کے نبی نے جب دوست بنایا، عرش والے نے کہہ دیا کہ اذ ہما فی الغار، جب اللہ کے نبی اور ابو بکر غار میں تھے تو وہاں پر صاحب کہا، اللہ کے نبی کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی کا دوست بتایا۔ ایسے دوست بنانا ہے، یعنی اپنے ہر معاملے میں گائیڈ مانے قرآن کو، قرآن کو گائیڈ مانے۔ یہ وہ گائیڈ ہے جو مجھے اور آپ کو جنت کو لے جائے گا، جنت کی رہنمائی کرے گا۔ جیسے میں اور آپ دنیا میں کہیں جاتے ہیں نئے مقامات پر ٹورسٹ کے لیے، تو وہاں ایک گائیڈ کو لے لیتے ہیں کہ کون سی جگہ ہمیں بتائے گا۔ یہ قرآن جنت کی گائیڈ بتانے والا ہے، جنت کی رہنمائی کرنے والا ہے، جنت کی نعمتیں بتانے والا ہے۔ دنیا کی نعمتیں تو کوئی، دنیا کے مقامات تو بہت سارے لوگ دیکھے رہیں گے، لیکن جنت کی وہ نعمتیں جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی دل نے اس کو محسوس کیا، نہ کسی کے عقل میں وہ چیز آ سکتی ہے۔ ایسی جگہ جنت ہماری گائیڈ کرنے والا ہے، قرآن ہمیں گائیڈ کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ایک بات ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھ، ورقے، اور چڑھتا جا اور تلاوت کرتا جا قرآن کی، کما کنت ترتل فی الدنیا۔ یہ اہم بات ہے میرے اور آپ کے لیے۔ کہا جائے گا جیسے تو نے دنیا میں تلاوت کی ہے ویسے آج یہاں پر تلاوت کرتا جا، قرآن کی تلاوت کرتا جا۔ کیا مول صاحب قرآن پڑھنا تیلگو میں لا کو دیے تو پڑھ لیتے مول صاحب، انگلش میں لا کو دیے تو پڑھ لیتے مول صاحب۔ یہی عذر اللہ کے دربار میں پیش کریں گے ہم لوگ۔ دنیا کی کون سی لینگویج نہیں سکھا رہے ہمارے بچے کو ہم لوگ؟ جب بتایا جاتا ہے کہ جرمن لینگویج کے جابس اچھے ہیں تو جرمن بھی پڑھا دیتے ہم اپنے بچوں کو، چائنیز بھی پڑھا دیتے ہم اپنے بچوں کو، لیکن ایک عربی زبان جو ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، جس قرآن سے تعلق رکھ کر اس کو ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس کو ہم سیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اس پر شرم آنی چاہیے مجھے اور آپ کو، شرم آنی چاہیے دوستو۔ اور اس کے بعد قیامت میں قرآن سفارش کرے گا۔ یہاں پر بہت اہم بات ہے دوستو، اللہ رب العالمین قیامت میں کسی کو سفارش کی اجازت نہیں دے اجازت نہیں جب تک کہ اللہ انہیں اجازت نہ دے۔ فوراً اپنے آپ سے اٹھ کر، نہ نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ مرشد، نہ بیٹا، نہ باپ، کوئی بھی، یہاں تک کہ فرشتے بھی، الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ اجازت دے وہی زبان کھولیں گے۔ لیکن قرآن کے تعلق سے وہ بات نہیں ہے۔ قرآن یہ ہے جس کو اجازت نہیں لیتا ہے، اس کو فوراً اس کو موقع ہے کہ سفارش کر دے گا اپنے ماننے والے کو، اپنے پڑھنے والے کو۔ رمضان میں آپ بار بار یہ حدیث سنے رہیں گے کہ جو قرآن کثرت سے پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، وہ سفارش کرے گا۔ تو لہٰذا یہی بات یہاں پر بتائی جاتی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا اور قرآن کو اپنا نصب العین بناتا، اپنا گائیڈ بناتا، اپنی زندگی کا صحیح معنوں میں ایک مشعل راہ بنا لیتا ہے، قیامت کے دن قرآن آ کر اللہ کے رب العالمین کے دربار میں گواہ بنے گا، وکیل بنے گا۔ اور دوسری بات ایک حدیث کے الفاظ میں بتایا گیا کہ اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سے جھگڑا کرے گا، قرآن جھگڑا کرے گا اللہ سے کہ نہیں تو اس بندے کو معاف کر کے جنت میں دے، اس لیے کہ میری تلاوت کرتا رہا، اس کو پڑھتا رہا، میرے تابع عمل کر رہا تھا قرآن کے مطابق۔ یہ کسی کو موقع نہیں ملے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے، کوئی مخلوق زبان نہیں کھلے گی سوائے اللہ کا کلام ہوگا، جو مخلوق نہیں ہوگا، خالق کا کلام ہوگا۔ باقی کے تمام مخلوق، انبیاء، نبی، سب اللہ اجازت دینے کے بعد زبان کھولیں گے۔ یہ سفارش کا موقع قرآن مجید کو ملے گا دوستو۔ اور اس کے بعد آخری حدیث آپ سن لیں انشاءاللہ، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم بات میرے اور آپ کے لیے اس حدیث میں، بس اس کو مان کر انشاءاللہ چلیے۔ اگر ایسی میری زندگی اور آپ کی زندگی ہے اس حدیث کے روح میں تو کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جعلہ اماما
قادہ للجنہ، جو بندہ قرآن کو اپنا امام، اپنا گائیڈ تسلیم کر لے، اپنا امام مان لے، اپنے آگے رکھ لے، اپنے آگے رکھ کے اس کی رہنمائی اپنی زندگی گزارے، قادہ للجنہ، وہ اس کو جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، گائیڈ بنے گا، اس کو آگے لے جائے گا، اس کے آگے آگے اس کو لے جائے گا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کیا، وَمَنْ جَعْلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، جو اس کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دے گا، اس کے تعلیمات کو اس کے پیٹھ پیچھے ڈال دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ساقہ الی النار، اس کو جہنم کی جانب ہانک کر لے جائے گا۔ یہاں دو باتیں دیکھتے جائیے۔ قائد بتایا گیا، قائد کا رہتا بھائی، لیڈر کا رہتا، قوم کا سامنے رہ کر لے جاتا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین جو قرآن پر عمل کرتا، اس کے بارے میں اللہ نے کہا اس کو سامنے رہ کر لے جائے گا جنت پہ، اور جو قرآن کو پیچھے ڈالے گا، جیسے جانوروں کو مارنے والا پیچھے سے مار مار کر لے جاتا نا، ویسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس کو ہانکتے ہوئے جہنم میں لے جائے گا، قرآن ہی جنت میں لے جائے گا، قرآن ہی جہنم میں لے جائے گا۔ دوستو ذرا یہاں پر ایک بات مجھے اور آپ کو سنتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنے سے پہلے ایک اہم بات تمام نوجوانوں کے نام، عورتوں کے نام، بزرگوں کے نام بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں کہ آج قرآن مجھ سے اور آپ سے سوال کرتا ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں میرے دوستو، میں پوری دنیا کی بات بازو رکھتا ہوں، ہندوستان کی بات بھی بازو رکھتا ہوں، صرف اپنے اسٹیٹ کی بات رکھو یا اپنے شہر کی بات رکھو، پورے شہر کے اندر جتنے مسلمان ہیں اس میں شاید 1% لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، 1% لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ بتاؤ حشر کے میدان میں کون سی حالت میں اور آپ جائیں گے؟ مجھ سے بھی سوال ہوگا، آپ سے بھی سوال ہوگا، کیا کریں گے؟ آج ہمارے کئی بھائی جو جماعت میں جاتے ہیں 40 دن سال نکالتے ہیں، بتاؤ ان میں سے کتنوں کو ہم نے قرآن پڑھنا سکھایا؟ میں ہر جماعت کے ذمہ دار سے اب سوال کرتا ہوں، ہر جماعت کے ذمہ دار، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اپنا تعلق رکھتے ہو، ہماری جماعت کے ذمہ دار ہو یا کسی اور کے جماعت کے ذمہ دار ہو، ہمارا وقت جو جماعت اور جمعیت کے نام پر لگاتے ہم لوگ، بتاؤ ہم نے کتنوں کو قرآن پڑھنے والا بنایا ہے؟ سچ کہوں تو اس موقع پر سابق امیر دکتور سعید احمد عمری مدنی حفظ اللہ جو میرے استاد ہے، وہ ہمیشہ جب تک امیر تھے ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ جب بھی آپ مسجد کو آتے ہو اپنے ساتھ قرآن لے کر آؤ، مسجد میں امام جب درس دے گا تم بھی قرآن کھول کر بیٹھو، تمہیں قرآن سے ربط پیدا ہوگا۔ لیکن اس کو کسی احباب نے اپنے کان پر نہیں لیا، تکلیف کی بات ہے، حقیقت میں وہ بات صحیح تھی۔ کیوں آپ نہیں دیکھتے اتوار کے دن چرچ کو جانے والے خالی ہاتھ کوئی جاتے ہیں؟ دیکھتے ہیں نا آپ اپنے محلے کے اندر ہر ایک کے بغل میں بائبل لگا ہوا رہتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں بائبل لگا رہتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے، جب ان کا فادر، ان کا پاسٹر پڑھتا ہے تو یہ سامنے بیٹھ کر بائبل کھول کر کہاں پڑھ رہا ہے دیکھتا ہے۔ بتاؤ یہاں پر ہم میں سے کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ ہمارے امام صاحب درس دے رہے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کھول کر آج کا درس کون سی جگہ پر ہے کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم، پہلے کھولنا ہی نہیں آتا ہم لوگوں کو۔ لہٰذا میرے معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، میرے اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن نوجوانوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی نوجوانوں کے لیے آئیڈیل بتاتی ہے، نوجوان مردوں اور عورتوں کے لیے حضرت یوسف کی زندگی بتاتی ہے کہ نوجوانوں تم اپنی عزت کی پاک دامنی کی حفاظت کرو۔ میری نوجوان بہنوں، قرآن تمہیں اعلان کر کر پکار کر کہتا ہے آج پاک دامنی کی ضرورت ہے، یوسف کی سیرت کو پڑھو، قرآن پڑھو، یوسف تمہیں بتائے گا کہ اپنی عزت کی پاک دامنی کی حفاظت کیسے کرنا ہے۔ بزرگوں، تم سے ابراہیم اور یعقوب کی زندگی سوال کرتی ہے، تم سے پوچھتا ہے قرآن کیا تمہارے سامنے ابراہیم کی زندگی نہیں ہے، یعقوب کی زندگی نہیں ہے؟ جب یعقوب کو موت کا وقت آیا، اپنے بچوں سے یعقوب سوال کرتا ہے، ایک نبی ہے وقت کا جو خاندان نبوت ہے، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، بچے بھی نبی، ایسے خاندان میں سوال ہوتا ہے اے میرے بچوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا مجھے اور آپ کو اتنا ڈر ہے آخرت سے کہ ہمارے اولاد کی فکر نہیں آخرت کے معاملے میں؟ ہمارے بچوں کی فکر نہیں آخرت کے معاملے میں؟ کیا کتنے ماں باپ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا پرفیکٹ بنایا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے نہیں بگڑیں گے؟ حشر کے میدان میں کیا منہ لے کر جائیں گے میں اور آپ؟ اور میری ماں اور بہنوں، حضرت مریم کی پاک دامنی تم سے سوال کرتی ہے قرآن کی شکل میں
کہ کیا حضرت مریم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ کیا تمہارے لیے آئیڈیل نہیں کہ دنیا کے مسائل کی موجودگی میں ایک شوہر وقت کا بادشاہ فرعون حضرت آسیہ کے ہڈیوں میں جوائنٹس میں میخ مار کر اسلام چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن آج ہماری عورتیں ذرا سا پردے کے کیا بات آئی کہ بے پردہ روڈوں پر نکل چکی ہے، بے پردہ گھومتی کئی مسلمان بہنیں دکھائی دیتی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ قرآن کے اندر حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی آیتیں نازل ہو گئی؟ کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا؟ قرآن تم سے سوال کرتا ہے، عورتوں تمہاری پاک دامنی کی ضرورت ہے اسلام کو، نوجوانوں تمہاری جوانی یہ اپنی من مانی کے لیے نہیں دیا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں طاقت دیا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آج یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہماری مرضی ہے، ہم اپنی من مانی سے گزاریں گے، نہیں، قرآن کہتا ہے جوانی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کو قرآن کے تابع بناؤ، تبھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بزرگوں، میں آخر میں یہی آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں، مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، ہر گھر کا آدمی اپنے گھر میں قرآن کی عادی بنائے، اپنے گھر میں قرآن کے تعلق جوڑنے والا بنائے۔ یاد رکھو، جو قوم اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی معزز کتاب جس قوم کو دیا، آج اس قوم کی عورتیں غیروں کے گھروں میں ہانڈی باسند ہوتی دکھائی دیتی ہے، اس گھر کی عورتیں غیروں کے دکانوں میں کام کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اتنی عظیم قوم آج ذلیل ہو چکی ہے، اس کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ ہم نے قرآن جیسی عظمت والی کتاب کو چھوڑ لیا۔ جو قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے، اس قرآن سے ہم نے اپنا ربط توڑ لیا، اس لیے ہم زمین کے تہہ میں اترتے جا رہے ہیں۔ قرآن اللہ نے اس کے تعلق سے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کا ایک تا ایک حصہ اللہ کی جانب ہے، ایک گونا دوسرا ہماری جانب ہے، لہٰذا اگر اس کو پکڑے رکھیں گے یقیناً ہمارے اندر قوت آئے گی، طاقت آئے گی، عزت آئے گی، سربلندی آئے گی، دنیا کی ساری تکالیف دور ہوں گی اور آخرت کی کامیابی ہمارے مقدر ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے جمعہ کو جو ہم نے شریک اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ حشر کے میدان میں اے اللہ اس کے بدلے میں تیرا سایہ ہم سب کو نصیب فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں اے اللہ قرض ادا کرنے کے راستے فراہم فرما لے۔ اے اللہ چھوٹی موٹی مسائل جو بھی ہمارے زندگی کے اندر ہے، ہمارے دکانوں مکان میں سب کو اللہ تو آسانی سے حل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا تابع بنا دے، اے اللہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنا لے۔ اے اللہ ہمارے بزرگ جو بھی دنیا سے چل بسے ہیں حالت توحید میں، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ توحید کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ہمارے اساتذہ جو بھی اے اللہ ان سب کی زندگیوں ان کی سب کی خبروں کو اللہ نور سے منور فرما لے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں باحیات ہیں اے اللہ ان سب کو صحت دے، تندرستی دے، جب تک رکھ دنیا میں اسلام اور ایمان پر رکھ اور لے بھی لے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں اے اللہ جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، تیرے رضامندی کے تحت ہماری زندگی گزارے اور لے بھی لے تو اللہ حالت توحید میں لے لے۔ اے اللہ ہمیں خبر کے عذاب سے بچا لے، خبر کی ہولناکیوں سے بچا لے۔ اے اللہ جو قرآن قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہے، جن لوگوں کو سفارش کرنے والا کیا جائے گا اے اللہ ان میں ہمارا بھی نام تو شامل فرما لے۔ یقیناً اللہ قرآن سے دوستی کرنے والے بنا لے، اللہ قرآن سے اللہ الفت کرنے والے بنا لے۔ اللہ ہماری زندگی کو اللہ قرآن کے تابع ہو جیسا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین انہ تعالی جواد الکریم رب الرحیم و رب الحلیم۔